بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کرے، اندھیری رات، خاموش سمندر اور سمندر کی گہرائی میں ایک زندہ انسان، نہ ہوا، نہ روشنی اور نہ کوئی سہارا، صرف اندھیرے ہی اندھیرے۔ اور انہی اندھیروں میں ایک آواز گونجتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کس کی تھی؟ ایک نبی کی جو مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اندھیروں میں بھی سنتا ہے؟ کیا ایک غلطی کے بعد بھی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ آج کی یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ مایوسی سب سے گہرے لمحے میں بھی اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا ایمان افروز واقعہ۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ نبی جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو نینوا نامی کی طرف مبعوث کیا گیا، جو موجودہ عراق کے علاقے میں واقع ہے۔ نینوا کے لوگ بت پرست تھے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، ظلم، فحاشی اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں بتاؤ کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، بت کچھ نہیں کر سکتے، توبہ کرو اور نیکی اختیار کرو۔ لیکن قوم کا رویہ مذاق، انکار، طعنہ زنی اور سختی کرنے والا تھا۔ وہ کہتے اگر واقعی عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام دل کے نرم اور حق کے سچے داعی تھے، مگر مسلسل انکار نے آپ کو دل گرفتہ کر دیا۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے توبہ نہ کی تو 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر بستی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر پرسکون تھا، لیکن اچانک طوفان آیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا، قراندازی کرے، جس کا نام نکلے اسے سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ قرہ ڈالا گیا، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا یہ نیک انسان ہے، دوبارہ قرہ ڈالتے ہیں۔ دوسری بار بھی، جبکہ تیسری بار بھی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تب آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خود سمندر میں کود گئے۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی، لیکن نہ ہڈی ٹوٹی نہ جسم زخمی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دنوں تک رات کے اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی میں اور مچھلی کے پیٹ میں۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دل ٹوٹا ہوا تھا، آنکھیں نم تھی اور زبان ہل رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن، بعض میں آتا ہے کہ 7 دن، جبکہ بعض کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارے۔ آپ روتے، گلگلاتے اور تسبیح کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ فرشتوں نے عرض کیا،
یا اللہ ہم زمین کی گہرائیوں سے تسبیح کی آواز سن رہے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ آپ بیمار، کمزور اور نڈالتے۔ اللہ نے ایک کدو کا پودا اگایا جو سایہ، غذا اور شفا کا ذریعہ بنا۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے۔ ادھر نینوا کے لوگوں نے آسمان پر عذاب کے آثار دیے۔ تب بچے، بوڑھے، جانور سب توبہ میں لگ گئے، سچے دل سے اللہ کو پکارا۔ اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب آنے والا تھا مگر توبہ کی وجہ سے ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس لوٹے تو پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ نینوا ایک مثالی بستی بن گئی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت کا عظیم مظہر تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے کیونکہ توبہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور یہی کہ اندھیروں میں بھی اللہ سنتا ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، مایوس ہیں، تو بس یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ وہی ہے جو مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دے سکتا ہے۔